بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 121، 122 اور 123 کا بیان کریں گے۔ تو دوستو، 122 جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا، لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرد مارنے لگو۔ تو دوستو، 122 میں سعید بن حبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوف بقالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ بن اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابی کاف رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تک اس مچھلی کو گم کر دو۔ ساتھ اپنے خادم یوشف بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بڑھاتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سگرا کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا۔ بقول بعض سگرا کے نیچے اب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدر الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا ایک شخص کپڑا اوڑے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کے وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ ایسے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچے ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ میں ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ ہو کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔ غضب ہو گیا۔
خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن ابینا کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، اس میں لک زیادہ ہے جس سے تاکید زیادہ ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلائے بغیر انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اجرت کی اس علم نظری کے سلسلہ کو جلد بس منقطع کر دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن امیہ نے پوری کی پوری بیان کی۔ تو دوستو 123 میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سر اٹھایا اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ